عظمت کا نشان سیدہ عائشہ عرض پر آسمان سیدہ عائشہ کیوں نہ جھومر سن کے تیرا بیان سیدہ عائشہ دل ہوا شاد ماں سیدہ عائشہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله تعالى قال في شان حبيبه ومحبوبه ونبيه ورسوله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا مصطفیٰ کے دل کی راحت عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کے دل کی راحت عائشہ صدیقہ حامل ہر ایک فضیلت عائشہ صدیقہ حامل ہر ایک فضیلت عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کے دل کی راحت عائشہ صدیقہ ساری امتی کی ہے ماں حکم خدا سے بالیقین ساری امت کی ہے ماں حکم خدا سے بالیقین مرکز حسن عقیدت عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کے دل
کی راحت عائشہ صدیقہ ان کی عظمت کی گواہی آ گئی قرآن میں ان کی عظمت کی گواہی آ گئی قرآن میں مخزن انوار عصمت عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کے دل کی راحت عائشہ صدیقہ عالمہ ہے وہ فقیہہ ہے علیمہ و عاقلہ عالمہ ہے فقیہہ ہے علیمہ ہے عاقلہ جان صدیق صداقت عائشہ صدیقہ جان صدیق صداقت عائشہ صدیقہ حامل ہر ایک فضیلت عائشہ صدیقہ بہت خوبصورت شعر خلد میں بھی ہوں گی پیارے نبی کے ساتھ ساتھ خلد یعنی جنت خلد میں بھی ہوں گی پیارے نبی کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے گھر کی زینت عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کے گھر کی زینت عائشہ صدیقہ میں ہوں ساجد آپ کے در کے غلاموں کا غلام الحمدللہ میں ہوں ساجد آپ کے در کے غلاموں کا غلام میری ماں ہے میری جنت عائشہ صدیقہ میری ماں ہے میری جنت عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کے دل کی راحت عائشہ صدیقہ حامل ہر ایک فضیلت عائشہ صدیقہ بعد از حمد و صلات والا شان قابل قدر و قابل احترام ناظرین و سامعین و حاضرین اج دا ساڈا
خوبصورت عنوان زوجہ مصطفیٰ محبوبہ محبوب خدا محدثہ مدینہ المنورہ المبرہ الموفقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ عابدہ زاہدہ بنت امیر المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین فخر اسلام والمسلمین ام المؤمنین دختر صدیق اکبر زوجہ ساقی کوثر ام المؤمنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی پاکیزہ اللہ عرفہ بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیتا جائے گا اور پہلا حصہ آج آپ دے سامنے عرض کرنے دی سعادت حاصل کراں گا۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی نصیب فرمائے اور امہات المؤمنین دے بارے جس طرح اللہ دے قرآن نے سانو عقیدہ دیتا، نبی دی پاک زبان نے عقیدہ دیتا، اس طرح عقیدہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی مرتبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے والد محترم نائب مصطفیٰ بزرگاں دے وچوں پہلے صحابی مصطفیٰ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب صدیق اکبر دی آپ شہزادی اور صاحبزادی نے آپ دی والدہ محترمہ دا نام زینب بنت عامر بن اویمر المعروف ام رومان ام رومان دا پہلا نکاح جناب عبداللہ بن حارث ازدی دے نال ہویا۔ وہ مکے دے رہن والے نہیں سن بلکہ حارث بن عبداللہ بن حارث باہر تو آ کے مکے دے اندر مکین ہوئے اور جناب ابو بکر صدیق دے حلیف بنے، جس طرح آج دے دور دے اندر عرب دے اندر کفیل بنایا جاندہ ہے، اس طرح اس دور دے اندر حلیف بنایا جاندہ سی، یعنی جڑا بھی خارجی بندہ بیرونی بندہ مکہ شریف آ کے بسدہ سی، او کسے مکی بندے دا سہارا لین تے مجبور ہندہ سی۔ اگر وہ مکے دے بندے دا سہارا لے لیندہ سی پھر او دی جان اور عزت دا رکھوالا او مکے دے رہن والا بندہ بندہ ہمتا سی تے انہوں کوئی بھی مسئلہ پیش آؤں ہمتا سی تے او دا مکی دوست او دا مکی سرپرست او دی پوری مدد کردہ ہمتا سی۔ جناب ابو بکر صدیق دے متعلق ہوتا ہے کہ آپ نے او دن بڑی ہیلپ کی تھی، اپنا حلیف بنایا، تنگ دستی دے اندر او دی مدد کی تھی عبداللہ بن حارث تھی۔ ادھر جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا یعنی اعلان نبوت فرمایا،
جناب ابو بکر صدیق دی تبلیغ دا اثر کہ عبداللہ بن حارث جناب صدیق اکبر دے نال نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے، گر کے قدموں پر وہ قرباں ہو گئے۔ آپ دی زوجہ ام رومان نے بھی کلمہ شریف پڑھیا تے صحابیہ رسول بن گیا۔ چند ماہ بیتے صحابیت دا شرف حاصل کیتے آئے، جناب عبداللہ انتقال فرما گئے۔ جدو جناب عبداللہ انتقال فرمایا تے جناب عبداللہ دی وفات تو بعد جناب صدیق اکبر نے اس خاندان دی پرورش اپنے ذمے لے، تمام تر معاملات اپنے ذمے لے۔ جوان سن ام رومان بیوہ ہو گئی ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے سوچیا کیوں نہ میں اس نبی پاک دی کنیز دے نال نکاح کر کے انہوں اپنے گھر دی عزت بنا لوا، ویسے بھی تے سارا خرچہ میں برداشت کر رہا ہوں، ذرا بہتر انداز دے نال بچیاں دی پرورش بھی ہو جائے گی، عورت نو عزت بھی مل جائے گی۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نکاح فرما لیا۔ ام رومان دے نال نکاح کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر نو دو اولاداں عطا فرمائیاں۔ ام رومان دے نکاح نہ کرن دے نال آپ دے بطن دے وچوں ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹے دا نام جناب عبد الرحمن بن ابو بکر اور بیٹی دا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اگر جناب عائشہ صدیقہ نو ماں ولو ویکھیے تے او بھی صحابیہ رسول ہے، اونچی بولیے نا سبحان اللہ۔ اگر باپ ول ویکھیے تے او بھی صحابیہ رسول نے، سگا باپ بھی صحابیہ رسول ہے، اگر پیچھے جائیے تو ستیلا باپ بھی صحابی رسول ہے، اور آپ دے ستیلے بھائی جناب طفیل بن عبداللہ بھی صحابی رسول، اور آپ دے سگے ماں ولو بھی سگے باپ ولو بھی سگے جناب عبد الرحمن بن ابو بکر بھی صحابی رسول نے، اور اگر دادے ول ویکھیے تے ابو قحافہ عثمان بھی صحابی رسول نے، دادی ول ویکھیے تے دادی بھی صحابی رسول نے۔ یعنی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ او ہستی نے جنہاں نو خالص اسلام دا ماحول ملیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ خود روایت فرماندیاں نے کہ جدو میں پروان چڑھی سن شعور تک پہنچی، فرماندیاں نے میں ویکھیا کہ میرے والد اور والدہ دوویں اسلام دے رنگ وچ رنگے ہوئے نے، دوواں دے اُتے دین اسلام دا رنگ چڑھے، اور دوواں نے اس ویلے کلمہ پڑھیا السابقون الاولون، پہل جنہاں نے کلمہ پڑھیا انہاں دے وچ ابو بکر صدیق دا بھی نام ہے، انہاں دے وچ ابو بکر صدیق دی بیوی ام رومان دا بھی نام ہے۔ یعنی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ دے والد او نے جنہاں نے پہل کلمہ پڑھیا، والدہ بھی او نے جنہاں نے پہل کلمہ پڑھیا۔ جناب عائشہ صدیقہ نے اسلام دے ماحول دے اندر پرورش پائی، اور اسلام دی محبت دے اندر آپ دی کلائی مضبوط ہوئی، اور اسلام دے سائے دے اندر آپ پروان چڑھیاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ دی والدہ محترمہ جناب ام رومان فرما دیا نے کہ اسی عائشہ نو بچپن دے اندر
حساب اسا لگا لیا سی جس طرح دیا یہ باتاں اور گفتگو کر دی دی سی اسا حساب لا لیا سی کہ یہ بچی عام نہیں یقیناً اللہ دی طرفوں خیراں بھی لے کے آئیے اللہ دی طرفوں بھلائیاں بھی لے کے آئیے اور یہ بچی یقیناً اللہ دے خاص فضل و کرم دی حاملہ بچی ادھر جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی نبوت دا 10واں سال جناب جان دے ہو کہ نبوت دے 10ویں سال نبی پاک سرکار دی محبوب ترین 2 ہستیاں انتقال فرما گئیاں حضرت جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ چند دنوں دا دونوں دا وقف ہے یکے بعد دیگر دونوں ہستیاں انتقال فرما گئیاں نبی پاک سرکار نو چچا دے جان دا بھی بڑی دکھ اور محسن اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ دے جان دا بھی بڑی دکھ اس سارا دکھ میں حضرت سودا بنت زمعہ دی شادی دے اندر سارا کچھ بیان کر چکے ہیں آپ جانتے ہو کہ نبی پاک نے اس دکھ والے سال دا نام ہی عام الحزن رکھ دیتا یعنی غم دا سال دکھ والا سال صحابہ و صحابیات جان دے سن کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ دے بارے کتنی محبت والا ذہن رکھ دینے اور صحابہ صحابیات اے بھی جان دے سن کہ کوئی بھی عورت جناب خدیجہ بڑا خلا پر نہیں کر سکتی میں بڑی تفصیل دے نال جناب خدیجۃ الکبریٰ دا ذکر تو سنا چکے ہیں صحابہ و صحابیات اپنی اپنی جگہ تے یہ سوچ دے ضرور سن کہ نبی پاک سرکار ساڑھے بھی دکھ سن دے نے گھریلو طور تے بھی سرکار دکھی نے کیوں نہ جی صدق کرن والی کسی عورت دے نال نبی پاک دا نکاح کر دیتا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر جان تے تسکین پاون صحابہ صحابیات یہ سوچ رکھ دے سن ارادہ رکھ دے سن دلی یہ تمنا ہے سی مگر یہ جرت کسے نو نہیں سی پیندی کہ سرکار دے نال کوئی گل کر سکے کہ یا رسول اللہ تسی نکاح فرما لو کسے صحابیہ نو جرت نہیں پیندی کسے صحابی نو یہ جسارت نہیں ملی حتیٰ کہ جرتاں دے پیکر جناب سیدنا فاروق اعظم بھی ایک گل کرن دا کئی باری ارادہ کیتا مگر گھبراہٹ محسوس کر دیا ہویا حضور دے روب دی وجہ تو خاموش ہو جاندے سن نبی پاک سرکار ایک عورت نو خالہ جی کہہ کے پکار دے سن وہ عورت نبی پاک دی صحابیہ بھی ہے اور صحابیہ رسول جناب عثمان بن مظعون دی زوجہ بھی ہے انہاں دا نام ہے خولہ بنت حکیم میں ڈیٹیل دے نال گل دس چکے ہیں مگر ہن پھر دسنا میرے واسطے ضروری ہے جڑے نویں سنگی نے انہاں واسطے خولہ بنت حکیم نے نبی پاک سرکار دے نال بڑے طریقے دے نال بڑے سلیقے دے نال آ کے گل کی تھی عرض کر دیا نے
اے عالمین واسطے رحمت بن کے تشریف لے آمن والے نبی، اے غریباں دے ہمدرد اور غم گسار، یقیناً خدیجہ دی یاد آندی ہوئے گی۔ میری سرکار دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، فرمایا خالہ جی میں تے ایک لمحہ بھی خدیجہ نو بھلی ہی نہیں، او میرے گھر دی ملکہ بھی سی، میرے بچیاں دی ماں بھی سی، میں کیویں بھول سکنا۔ اسلام دے تے احسان کرنے والی عورت، اللہ دی طرفوں سلام پاون والی عورت، میں کیویں او دیاں محبتاں بھول سکنا۔ جدو جناب خولہ بنت حکیم نے نبی پاک سرکار دی ایک کنڈیشن ویکھی، موقع غنیمت جانیا تے فوراً عرض کی تھی، میں جان نہیں کوئی بھی عورت خدیجہ دا مقام تے حاصل نہیں کر سکتی، اگر آپ جناب پسند فرماؤ میں 2 رشتے تلاش کیتے نے، چاہو کمواری عورت نال شادی فرما لو، چاہو تے بیوہ عورت نال شادی فرما لو، میں 2 رشتے لے کے آئی ہوں۔ سرکار نے فرمایا خالہ جی وہ جڑی بیوہ عورت ہے او دا کی تعارف ہے؟ عرض کی تھی نبی خدا جڑی بیوہ عورت ہے او تواڈے محبوب صحابی عثمان بن مظعون دی، او تواڈے صحابی دی بیوی سودا بنت زمعہ، انہوں نے خاوند انتقال کر گئے۔ نبی پاک نے فرمایا او تے چلو سودا ہو گئی، تے باقرہ کنواری عورت کیڑی ہے؟ عرض کی تھی تواڈے محبوب صحابی جناب ابو بکر صدیق دی شہزادی عائشہ صدیقہ۔ سرکار نے فرمایا کہ اس طرح کرو تسی سودا بنت زمعہ دے نال گل کرو۔ ادھر جناب سودا بنت زمعہ دے نال گل شروع ہو گئی، ادھر نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم دے مطابق خولہ بنت حکیم نے فرمایا خالہ جان تسی ہونا، میں اے دسو کہ پہلے کدے نال تہاڈی گل ہوئی ہے؟ عرض کیتی ہے نبی خدا میری پہلے ام رومان زوجہ صدیق اکبر والدہ عائشہ صدیقہ نال گل ہوئی ہے۔ فرمایا ہن جاؤ رب دی طرفوں بھی پیغام آ گیا ہے، جا کے ابو بکر صدیق نال ڈائریکٹ گفتگو کرو۔ چنانچہ جناب خولہ بنت حکیم آئیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کول، اور جناب صدیق اکبر دے نال آپ نے جڑے انداز دے نال گفتگو فرمائی وہ گفتگو سنن والی۔ حضرت عبد الرحمن بن حاتب روایت فرما دینے جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا، عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسل خولۃ بنت حکیم الی ابی بکر، نبی پاک نے خولہ بنت حکیم نو بھیجیا میرے والد ابو بکر صدیق دے کول، جناب صدیق اکبر دے کول آ کے بیٹھ گئیاں، تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے نال گفتگو ایتھوں شروع کی تھی کہ اے ابو بکر تیرے دل دی تمنا کی ہے، تیرے دل دی تمنا کی ہے، تو کی چاہنا ہے؟ ایسی تینوں چیز مل جائے تو دنیا وچ بھی ناز کرے تے آخرت وچ بھی ناز کرے، او کیڑی تیری تمنا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق نے اپنی تمنا بیان کی تھی،
اگر سبحان اللہ اچھی آنکھو تو میں تمنا پنجابی وچ بیان کر دینا. حضرت جناب صدیق اکبر اپنی تمنا بیان کر دینے فرما دینے خالہ بنت حکیم میں دن راتی یہ تمنا رکھنا وا مقدر ہوڑ ساڑے وی سولے یا رسول اللہ کدی آوا غریباں دے محلے یا ایڈی محبت نہ پڑھو ایڈی محبت نہ پڑھو کہ نبی پاک ساڑھے محلے آ جان ساڑھے آ جان محلے تو ساڑھے نصیب ہو جان سولے سارے مل کے عرضی کرو کدی آبا غریباں دے محلے کدی آبا غریباں کدی آبا غریباں نے محلے یا رسول اللہ مقدر سولے یا رسول اللہ مقدر ساڑے وی سولے یا رسول اللہ حضرت جناب صدیق اکبر فرما دینے خالہ جی میرے دل دی تمنا ایوے ویڑا میرا یاوے تیرا مدینے والے دا ہووے ویڑا میرا یاوے پر پھیرا کملی والے دا یاوے کملی والے میرے گھر تشریف لے آون حضرت جناب خالہ بنت حکیم نے فرمایا یا ابا بکر ماذا ادخل اللہ علیکم من الخیر والبرکت فرماون لگیاں ابو بکر اگر تیرا دل کر دے اللہ دی رحمت بھی تیرے گھر ڈیرے ڈال لوے اللہ دی طرفوں برکتاں بھی تیرے گھر ڈیرے لالون میں تینوں ایک کم آکھن لگیاں او کم کر لے اللہ دیا رحمتاں بھی تیرے گھر آ جاون گیاں اللہ دیا برکتاں بھی ڈیرے لالون گیاں ابو بکر صدیق فرماون لگے خالہ جان میں کیڑا کم کرا تے اللہ دیا رحمتاں میرے گھر ڈیرے لا لین گیاں اللہ دی طرف خیریتاں میرے گھر آ کے بیٹھ جاون گیاں کیڑا کم کرا جناب صدیق اکبر نے خالہ بنت حکیم فرمان لگیاں نبی پاک سرکار نے پیغام بھیجی ہے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر اللہ نے آسمانہ تیری بیٹی نال میرا نکاح کر چھڑے ہیں انہیں عرش
عرشاں تے نکاح کیتا ہے اسی فرشاں تے کر لئی دے اللہ دے نبی نے پیغام نکاح بھیجی ہے اللہ دے نبی نے تیری بیٹی وال پیغام نکاح بھیجی ہے حضرت جناب صدیق اکبر حیران ہو گئے فرما دے نے حل تسلح لہو کیا نبی پاک واسطے میری بیٹی مناسب ہے کہ نہیں کیا نبی پاک میری بیٹی نو قبول فرماون گے کہ نہیں انما ہی بنت اخی ہے پتہ نہیں میری بیٹی نبی پاک دے نال نکاح دے قابل ہے بھی کہ کوئی نہ دوسرا مسئلہ اے وے انما ہے یا بنت اخی ہے مینوں نبی پاک اپنا بھائی فرما دے نے اسی بھائی بھائیاں پتہ نہیں بھائی دی بیٹی دے نال نکاح جائز ہے کہ نہیں حضرت جناب خولہ پلٹیاں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر فراجعت و ذاکرت ذالک للنبی یہ ساری گل نبی پاک نو آ کے سنا دیتی نبی پاک نے فرمایا ارجعی جاؤ ابو بکر صدیق دے کول انہوں جا کے میرے ولو فرماو انت اخی فی الاسلام اے ابو بکر تو میرا دینی بھائی ہے تو میرا خونی بھائی نہیں تو میرا اسلامی بھائی ہے سگا بھائی تے نہیں نا سگا بھائی نہیں اسلامی بھائی ہے دینی بھائی ہے لہذا ابناتوں کا تسلح لی تیری بیٹی میرے نال بالکل نکاح کر سکتی ہے تیری بیٹی دا میرے نال نکاح بالکل جائز ہے جناب صدیق اکبر دے کول آئیاں فآتیت الى ابی بکر ابو بکر صدیق دے کول آئیاں فذکرت ذالک لہو ساری گلا کے سنا دیتی کہ اللہ تعالیٰ نے جدو نکاح فرما چھڑے جدو اللہ نے نکاح فرما چھڑے پھر سانو بھی نکاح کرنا جائز ہے نبی پاک فرما دے نے تو دینی بھائی ہے اسلامی بھائی ہے سگا بھائی نہیں حضرت جناب ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے آئے گئے فرما دے نے خالہ جان اور دیر نہ کرو رسول اللہ الہ بیتی جان نبی پاک نو دعوت دیو جلدی جلدی نبی پاک نو لے کے میرے گھر تشریف لے آو میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا ادھر جناب صدیق اکبر دینار وعدہ فرمائے کہ جناب خالہ بنت حکیم نبی پاک دے کول تشریف حاضری خدمت ہوئیاں نبی پاک نو آ کے عرض کی تھی سونیاں ابو بکر صدیق عرض پہ کر دینے سونے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیتا جائے ایک گھڑی بھی ضائع نہ کیتی جائے فی الفور تشریف لے آؤ نبی پاک سرکار ادھر تشریف لے آئے جناب صدیق اکبر اپنے گھر تو باہر نکل کے اپنی بیوی ام رومان نال لے کے نبی پاک دے استقبال واسطے کھلوتے نے ادھر نبی پاک جدو تشریف لے آئے صدیق اکبر نے ہاتھ بن کے عرض کر دینے محبوبہ تیرے لائق تے نہیں کلی نہ مانے دی شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نہ مانے مگر مجھے آ جانے تے میں پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ جے آ جاو تے میں پلکاں بچھاواں کملی والے اے اللہ دے رسول گوارنا اسی صدیق اکبر دے منن والے اسی عائشہ صدیقہ تواڈی محبوبہ نو سلام کرنے والے اسی سونیا انہاں ہستیاں دے طفیل تواڈی بارگاہ وچ عرض کرنے ہاں شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں
जावे ते मैं पलका वछावा या जे आ जावे ते मैं पलका वछावा रसूल अल्लाह जे आ जावे ते मैं पलका बचावा। इधर मेरे नबी तशरीफ ले आए, जनाब सिद्दीक़ अकबर ने वेलकम किया, उम्मे रुमान ने वेलकम किया। सोने थोड़ा अपना घर तशरीफ ले आओ। मेरे नबी अंदर तशरीफ ले आए। जदों मेरे नबी अंदर तशरीफ ले आए, खौला बिनते हकीम फरमादियां ने अबू बकर तैनू मुबारक होवे, तुहाडे दिल दी तमन्ना है सी वेड़ा मेरा होवे, फेरा मदीने वाले दा होवे। तुहाडी दिली ख्वाहिश सी डेरा मेरा होवे, घर मेरा होवे, कदम मुस्तफा दा होवे। मुस्तफा ने डेरे ला लेने। हुण एदा मतलब वे अल्लाह दी रहमत ने भी डेरे ला लेने, अल्लाह वल्लों सारियां खैरियतां ने भी डेरे ला लेने। अबू बकर तुहानू मुबारक आवे। जनाब सिद्दीक़ अकबर फरमाते ने खैर मुबारक। चंद सहाबा किराम नू बुलाया गया। 400 या 500 चांदी दे सिक्कियां दे तबादले दे अंदर 400 या 500 दिरहम हक महर दे मुआवजे दे अंदर जनाब सिद्दीक़ अकबर ने खुद निकाह पढ़िया, अपनी बेटी सिद्दीक़ा दा निकाह किया। और जनाब सिद्दीक़ अकबर दी बेटी नबी पाक दी बन गई बीवी। सिद्दीक़ अकबर नबी पाक दे बन गए सुसर ते नबी पाक बन गए दामाद। जनाब आयशा सिद्दीक़ा नबी पाक दी ज़ौजा। अपने हाल ध्यान करो, फीस माना जिन्ने मुसलमान ने, जेड़े मुसलमान दी अपनी रेपुटेशन अच्छी हुई, आमाल किरदार अखलाक मुआमलात अच्छे हुए, प्लस ओदी बीवी भी इस म्यार दे मुताबिक फिट उतरे, क़यामत वाले दिन इयो शौहर ओथे शौहर बनेगा ते इयो ज़ौजा उस शौहर दी ज़ौजा बनेगी। इंजी जे विचों एक भी नाकिस होया, अगर शौहर नाकिस होया ते उस औरत नू बीवी नू अल्लाह ताला किसी और अच्छे मर्द दे निकाह विच दे देगा। मुसलमाना तो हट के भी काफिरां दे भी हाँ, जेड़ी औरत मोमिन है, फिरौन दी बीवी आसिया, बड़ा बड़ा काफिर है फिरौन, बड़ा बड़ा मुशरिक है। मेरा ख्याल है 1000 काफिर एक पास करिए तो कल्ले ही काफी है, एडा बड़ा काफिर। ओदी ज़ौजा आसिया बिनते मज़ाहम की ख्याल है क़यामत वाले दिन फिरौन दे निकाह विच रहेगी? बोलिए, नबी पाक दे निकाह विच आवेगी। हज़रत खदीजातुल कुबरा जदों आखिरी वेला सी ना, उस वेले खदीजातुल कुबरा नूं नबी पाक ने बिशारत सुनाई, फरमाया खदीजा खुश हो के जा। जिब्रील आए ने, जिब्रील आके पैगाम देता है खदीजा नूं फरमा देवो
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੌਜਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੌਜਾ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਸੀਆ ਉਹ ਜ਼ੌਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰੌਨ ਦੀ, اللہ تعالیٰ فرعون دی جگہ دیتے کسی اور مرد یعنی نبی پاک دے نال نکاح فرمائے گا۔ یہ دا مطلب ہے کہ ایک بھی ڈسمس ہوئے گا تے کسی اور دے نال نکاح ہوئے گا۔ تے جناب عائشہ صدیقہ توانو اپنی بیوی دا نہیں پتا، بھی پتا نہیں ہے قیامت والے دن میرے نکاح وچ آنی ہے کہ نہیں، میں بھی نہیں پتا۔ کئی باری ایسے معاملات ہوندے نے مردیاں واری بندے کفر بک جاندے نے، دنیا تو کافر ہو کے جاندے نے، مگر کئی لوگ ایسے نے جڑے مرن واری مسلمان ہو جاندے نے، مومن ہو کے دنیا تو جاندے نے۔ کسی نے بھی یہ معلوم نہیں کہ جڑی ایتھے جوڑی ہے اوتھے بھی جوڑی بنے گی، لیکن حضرت عائشہ او نے نبی پاک دی زوجہ جڑی ایتھے بھی زوجہ تھے اوتھے بھی زوجہ ہے۔ سبحان اللہ اچھی آنکھوں میں پیش کرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان تھوڑے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ اس گل دی روایت فرما دیا نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا یخفن علی انی رأیت بیاد کف عائشہ فی الجنت۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ ایک دن میں اللہ دی جنت دی سیر کی تھی، اللہ دی جنت دی سیر کر دیا اللہ نے تیری تصویر دی اندر، تیری شکل دی اندر اللہ نے ایک حور میرے سامنے لیا دی، انہیں اپنے ہاتھ دی ہتھیلی میں نو بخائی ہے، وہ ہتھیلی تیری ہتھیلی دی طرح سی۔ عائشہ اللہ نے مینوں اے بشارت سنائی ہے، اللہ نے فرمایا سونیا جویں ہن عائشہ تواڈے نال جنت وچ ٹہل دی ہے بھئی ایویں قیامت والے دن بھی عائشہ تواڈے نال جنت دیاں سیراں کرے گی۔ عائشہ اللہ تعالیٰ نے جنت دی اندر بھی تینوں میری زوجہ بنا چھڑیا، اللہ نے تینوں میری زوجہ بنا چھڑیا ہے۔ حضرت جناب عائشہ صدیقہ روایت فرما دیا نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فاطمہ بنت نبی محمد، فرما دیا نے ایک دن نبی پاک نے جناب فاطمہ دیاں آگے گلاں چھیڑ دیجیاں، نبی پاک نے آگے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، فاطمہ دا زوج علی جنتی لوگانو جنتی شراب پلائے گا، حوض کوثر دی جام عطا فرمائے گا، اللہ نے فاطمہ دے پترانو جنتی جوانہ دا سردار بنا چھڑیا۔ حضرت جناب عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میں عرض کی تھی سوڑیا میں صدقے تھی قربان جاواں فاطمہ دے مقام تو، میں فاطمہ دی عزت تو صدقے، میں فاطمہ دی ناموس تو صدقے، میں فاطمہ دے اعزاز اور فضیلت تو صدقے، لیکن تکلم تو آنا میں عرض کی تھی سونیا میری بھی کوئی فضیلت ہے کہ کوئی نہ، جنت وچ میرا کیڑا مقام ہوئے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ترضین ان تکونی زوجتی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا عائشہ اجے بھی تو راضی نہیں، اللہ نے تینوں میرے واسطے اس دنیا وچ بھی بیوی بنا چھڑیا ہے، آخرت وچ بھی بیوی بنا چھڑیا ہے، اللہ نے تینوں میری زوجہ بنا چھڑیا ہے۔ قلت بلا واللہ یا رسول اللہ، عرض کی تھی کملی والے کیوں نہیں، میں اپنے مقدرہ تو قربانا سونیا میں اللہ دی بڑی مشکور تے ممنون، میں اللہ دا شکر بجا لانیاں۔ حضور نے فرمایا عائشہ اس گل نو نہ بھلی، انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے تینوں دنیا وچ
وچ بھی میری بیوی بنا چھڑیا ہے، اللہ نے آخرت وچ بھی میری بیوی بنا چھڑیا ہے۔ انتخاب خدا سیدہ عائشہ چاہت مصطفیٰ سیدہ عائشہ، انتخاب خدا سیدہ عائشہ، انتخاب خدا سیدہ، دہائی پا دیو، انتخاب خدا سیدہ عائشہ، انتخاب خدا سیدہ عائشہ شاہد مصطفیٰ صالحہ عابدہ سیدہ عائشہ، صالحہ عابدہ سیدہ عائشہ، عالمہ فاضلہ سیدہ عائشہ، انتخاب خدا سیدہ، سارے اچھی بولو یار مزہ میں پڑھندا، انتخاب خدا سیدہ، انتخاب خدا سیدہ، کیویں اللہ دا انتخاب، حضرت جناب ابی ملیکہ فرما دینے، امام محب تبری نے الصمت السمین فی مناقب امہات المؤمنین دے اندر نقل کیتا ہے۔ ابھی ملیکہ فرماتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ تمہیں سنیا، جناب عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں میں ایک گل نبی پاک تو سنی ہے، ایک باری ڈٹ کے اچھی سبحان اللہ، نبی پاک دی بارگاہ دے اندر بیٹھیاں فرماندیاں نے نبی پاک نے مینوں فرمایا ان جاء جبریل عائشہ اجے تیرا میرا نکاح نہیں سی، نکاح دی گل چلدی سی پئی، جبریل آئے نے بے صورت غافی خرقت حریر خضراء، عائشہ جبریل سبز حریر لے کے سبز ریشمی کپڑا لے کے تیمہ بنا کے میرے سامنے حاضر خدمت ہویا، انہیں آگیا کہ سونیا ان ہذہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، سونیا انہوں کھول کے ویکھو گے اے دے وچ تواڈی بیوی دی تصویر ہے، اے دے وچ تواڈی زوجہ دی تصویر ہے، ان ہذہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، سونیا دنیا وچ بھی تواڈی زوجہ ہے، اے تصویر والی عورت آخرت وچ بھی تواڈی زوجہ ہے، عائشہ جدو میں کھول کے ویکھیا او تیری تصویر ہے، او تیری تصویر ہے، عظمت کا نشان سیدہ عائشہ، عرض پر آسمان سیدہ عائشہ، عظمت کا نشان سیدہ عائشہ، عظمت کا نشان سیدہ عائشہ، عرض پر آسمان سیدہ عائشہ، کیوں نہ جھومن سن کے تیرا بیان سیدہ عائشہ، دل ہوا شاد ماں سیدہ عائشہ، سن کے تیرا بیان سیدہ
مرتبہ دیکھیے بنتے صدیق کا مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ عظمت کا نشان سیدہ آخری روایت پڑھنے لگا حضرت جناب امام بخاری نے جلد نمبر 1 دے اندر نقل کیتا صفحہ نمبر 551 امام بخاری فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا نبی پاک سرکار نے ایک مرتبہ فرمایا عائشہ اریدک فی المنام مرتین عائشہ اجے تیرا میرا نکاح نہیں سی ہویا مینوں اللہ نے تیری شکل 2 باری خواب وچ وکھائی ہے میں تیری 2 باری خواب دے اندر صورت ویکھی ہے میں خواب دے اندر تینوں 2 باری ویکھی یا رسول اللہ کی میرے نبی نے فرمایا ارا انک فی سرقۃ من حریر اللہ دا فرشتہ آیا ہے خواب دے اندر انہیں تہ لگائی ہے ایک ریشمی کپڑے نو میری بارگاہ دے اندر حاضر آیا آکے آکھن لگا یا رسول اللہ حاضی امرأتو کا سونے اس کپڑے دے وچ تواڈی بیوی دی تصویر ہے اس کپڑے دے اندر تواڈی بیوی دی تصویر اس رومال دے اندر تواڈی بیوی دی تصویر ہے اکشف عنہا پیارے نبی انو ذرا کھولو اید ذرا وٹ کٹو ایدیاں تیوانو کھولو میرے نبی فرمانے نے فاکشف عنہا میں انو جدو کھولیا فائزہ ہی انتے فائزہ ہی انتے فائزہ ہی انتے عائشہ جدو میں اس کپڑے نو کھول کے ویکھیا او دے وچ اللہ نے تیری تصویر بھیجی ہے اللہ نے تیری تصویر میرے سامنے کی تھی میں خواب دے اندر 2 باری تیری تصویر ویکھی میں پھر اپنے آپ نہ لکھیا فَأَقُولَ إِيَّاكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْدِهِ میں آکھیا اگر اے خواب رحمان دی طرف ہوئے اللہ تعالیٰ دی طرف ہوئے یقیناً اللہ تعالیٰ تیرا میرا نکاح کروائے گا عائشہ تیرا میرا نکاح تیرا میرا نکاح عرش والے رب نے خود انتخاب فرمایا ہے اگر میں اج کر کے آکھاں تاوی جملہ بالکل ٹھیک ہے اگر تیری بچی دے نکاح دا معاملہ بڑے نکاح دا معاملہ درپیش ہوئے رشتہ پسند کرن واسطے تایا جاندا ہے تایا رشتہ پسند کردا ہے کسے بچی دا رشتہ او دا ماما پسند کردا ہے کسے بچی دا رشتہ او دا چاچا پسند کردا ہے کسے دا رشتہ او دا بھائی پسند کردا ہے صدیق تیری دختر دے اختر دے نصیبات کو صدقے سے قربان چاہیے تیری بیٹی دا رشتہ تیری بیٹی دا رشتہ کسے اور نے منتخب نہیں کیتا عرش والے خدا نے انتخاب فرمایا پھر کیوں نہ آکھیے انتخاب خدا سیدہ عائشہ انتخاب خدا سیدہ اپنا کیتا تو ہائی باد اونچی والا انتخاب خدا سیدہ ساڑھا ایک فارمولہ ہے تقریر اپنے انداز میں سارے دے کوئی کسے رنگ نہ کردہ ہے کوئی کسے طریقے نہ ساڑھا اپنا ایک انداز ہے بھئی اپنا عقیدہ چھوڑو نہ تو کسے دوجے نو چھیڑو نہ مختصر جا اسی چھیڑ دے کسے نو نہیں مگر اپنا چھوڑنا بھی تو نہیں نا اپنا عقیدہ تسی ڈٹ کے بیان کر سکنے ہیں نا لہذا جنہ دے عقیدہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ خدا دے انتخاب گج کے بولو انتخاب خدا سیدہ
کہ انتخاب خدا سیدہ عائشہ، انتخاب خدا سیدہ عائشہ، شاہد مصطفیٰ سیدہ عائشہ، انتخاب خدا سیدہ، آپ محبوبہ مصطفیٰ اور ہیں شان صدق و صفا سیدہ عائشہ، انتخاب خدا سیدہ عائشہ، شاہد مصطفیٰ سیدہ علم سے آشنا سیدہ عائشہ، علم سے آشنا سیدہ عائشہ، محدثہ مدینہ عائشہ، سیدہ سیدہ عائشہ، سیدہ سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ اگلے جمعے انشاءاللہ آپ دی رخصتی اور اللہ دا قرآن دے نال نبی پاک دی زبان، یہ آپ دی شان بیان ہوئے گی۔ وما علیہ